متعلق دو تین باتیں ہیں سورہ لہب سے متعلق، پھر ہم آگے اذا جاء نصر اللہ والفتح پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تبت یدا ابی لہب کا شان نزول یہ تحریری شکل میں مل جائے گا، آپ کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سورہ فلق، سورہ ناس، تبت یدا ابی لہب، اذا جاء نصر اللہ، اس کے بارے میں جو کچھ بتاؤں گا تو یہ خلاصہ آپ کو تحریری شکل میں مل جائے گا۔ البتہ گرامر سے متعلق جو چیزیں بتاؤں گا وہ تحریری شکل میں نہیں دوں گا آپ کو، اس کو ذہن میں یاد رکھیے بس۔ ابو جہل، ابو لہب، ابو جہل نہیں ابو لہب، حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشرکین مکہ میں اعلان کیا، قرآن کی آیات نازل ہوئیں وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے، تو حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آواز نہیں آ رہی صحیح بھائی، آواز صحیح نہیں آ رہی، گونج رہی ہے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں اپنے رشتہ داروں کو جمع کیا اور فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کہ لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے۔ ابو لہب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا الہذا جمعتنا، آواز آ رہی ہے، اے محمد آپ نے کیا ہمیں اس کام کے لیے جمع کیا تھا؟ تبا لک، تبا تباہی ہو جائے تمہارے لیے۔ اس پہ یہ آیات نازل ہوئیں تبت یدا ابی لہب وتب کہ نبی ہلاک نہ ہو بلکہ ہلاک ہو جائیں ابو لہب کے ہاتھ، وتب اور ہلاک ہو گیا۔ ابو لہب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں کیسے رکاوٹ بنتا تھا، اس کا ایک اور واقعہ پچھلے لیکچر میں آپ کو بتایا تھا کہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے بازاروں میں لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں اور ابو لہب پیچھے کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ یہ معاذ اللہ جھوٹا ہے، صابی ہے۔ صابی کہتے ہیں جو اپنے باپ دادا کے دین سے پھر گیا ہو، یا لوگوں یہ باپ دادا کے دین سے پھر گیا اس کی بات نہ مانو۔ ادھر نبی کی دعوت، ادھر ابو لہب کی مخالفت۔ صحابی کہتے ہیں، راوی کہتے ہیں میں نے پوچھا یہ شخص کون ہے، تو لوگوں نے بتایا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے۔ عبد العزیٰ ابو لہب کا نام تھا، کنیت ابو لہب، اور والد کا نام عبد المطلب۔ عزیٰ جو تھا نا، عزیٰ یہ بیت اللہ کے اندر 360 بت تھے، ان بتوں میں سے ایک بت کا نام تھا عزیٰ۔ ومناۃ الثالثۃ الاخری، قرآن میں آتا ہے افرأیتم اللات والعزیٰ ومناۃ الثالثۃ الاخری، سورہ نجم میں ان بتوں کے نام ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا، اس سے ہمیں کیا اسباق ملتے ہیں؟ اچھا، ابو لہب کی بیوی جو تھی اروا بنت حرب ابن امیہ، یہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی سگی بہن تھی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سگی پھوپھی ابو لہب کی جو بیوی تھی بنو امیہ میں سے تھی، بنو امیہ۔ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچاتی تھی، پچھلے لیکچر میں بیان ہو چکا ہے۔ ہمیں اس صورت سے اسباق کیا ملتے ہیں؟ پہلا سبق تو یہ ملتا ہے، یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ ابو لہب نبی کا چچا ہونے کے باوجود وہ خود بھی اور اس کی بیوی بھی جہنمی ہیں، کیونکہ بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ کوئی چونکہ نبی کا چچا ہے تو کوئی ماموں ہے تو اس کو زبردستی جنت میں پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کی مثال ہے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد تھے آزر، قرآن مجید میں آتا ہے کہ آزر جو آپ کے والد تھے وہ بھی جہنم کی آگ میں جائیں گے۔ اب چونکہ حضرت ابراہیم کے والد ہیں تو بعض لوگوں نے حضرت ابراہیم کی شان میں اس کو گستاخی سمجھا، تو انہوں نے رسالے لکھے، مقالے لکھے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد جنت میں جائیں گے، اور قرآن میں جو آزر کا تذکرہ ہے کہ وہ ابراہیم کے والد آزر، تو وہاں والد سے مراد کیا ہے؟ چچا، والد نہیں ہے۔ تو یہ ہمارے بعض گرین چینل والے بھی یہ بات کرتے ہیں، تو یہ بات تحقیق کے لحاظ سے غلط ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا ہے ابو لہب، مگر چچا ہونے کے باوجود فی النار، آگ میں داخل ہوگا، کیونکہ صاف تصریح ہے اس کی۔ تو پہلا سبق تو ہمیں یہ ملتا ہے، یہ عقیدہ مضبوط ہوتا ہے کہ ابو لہب نبی کا چچا ہونے کے باوجود کس میں جائے گا؟ جہنم کی آگ میں۔ لہذا کوئی ابو لہب کو جنتی کہے تو وہ قرآن کی اس آیت کا منکر ہے۔ دوسری چیز یہاں یہ ثابت ہوتی ہے کہ دین کی مخالفت اور دین کے پھیلنے میں رکاوٹ کا ذریعہ بننا یہ ایسی چیز ہے کہ اس میں قیامت کے دن نبی کی رشتہ داری بھی کام نہیں آئے گی، کسی عالم مفتی کی رشتہ داری کہاں سے کام آئے گی؟ مدار کس پر اللہ نے رکھا ہے؟ اعمال پر۔ دوسرا سبق اس سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ پہلے اعمال ہیں، رشتہ داری بعد کی چیز ہے۔ بعض لوگوں کو فخر ہوتا ہے نا رشتوں پہ۔ تیسرا سبق ہمیں یہ ملتا ہے، یہ اسباق بھی آپ کو انشاءاللہ تحریری شکل میں مل جائیں گے۔ تیسرا سبق ہمیں سورہ لہب سے یہ ملتا ہے کہ دین کی دعوت
اور اس کی راہ میں مشکلات پیدا کرنا یہ جہنم میں جانے کا ذریعہ اور سبب ہے۔ اس پر کتنی بڑی وعید ہے۔ ایک ہے دین پہ نہ چلنا اور ایک ہے جو چل رہے ہیں انہیں روکنا۔ کتنی سخت وعید ابو لہب کے بارے میں بھی اور اس کی بیوی کے بارے میں بھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دین کی دعوت میں رکاوٹ بنتے تھے، اور جو لوگ دین کی دعوت اور تبلیغ کا ذریعہ بنتے ہیں ان کو تکلیف پہنچاتے تھے۔ اہل اللہ کو تکلیف پہنچانا، دین کی دعوت میں رکاوٹ بننا بہت بڑی وعید کا سبب ہے۔ چوتھا سبق اس آیت سے یہ ملتا ہے کہ جو لوگ دین کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں اور دینداروں کو دین کی بنیاد پر نقصان پہنچاتے ہیں، ان سے ایمان کی توفیق سلب کر لی جاتی ہے۔ ابو لہب زندہ تھا، سورہ لہب نازل ہوئی، بتایا گیا کہ ابو لہب ہلاک ہو گیا، حالانکہ ابھی ہلاک ہوا نہیں تھا، لیکن پیش گوئی کر دی گئی کہ سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب جہنم کی آگ میں داخل ہو جائے گا۔ جب پیش گوئی کر دی، اس میں اس کی خبر بھی تھی کہ اب اس کو ایمان کی توفیق نہیں ملے گی، اب یہ جہنم میں جائے گئی، اور وہ خبر پوری بھی ہوئی، پیش گوئی پوری ہوئی۔ ابو لہب کفر کی حالت میں ہی اس کی موت واقع ہوئی، اس کی بھی اور اس کی بیوی کی بھی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بعض مرتبہ دین کی مخالفت کے صلے میں اللہ جو عذاب دیتے ہیں وہ کیا کہ ہدایت کی توفیق سلب کر لیتے ہیں اور لکھ دیتے ہیں کہ اب یہ مرے گا، کفر پہ مرے گا۔ اس لیے دین کی مخالفت انسان کو نہیں کرنی چاہیے۔ اور پانچواں سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ دین کی ایک تو یہ الگ چیز ہے کہ جو دین کی مخالفت کرے گا اس کی موت کس پر واقع ہوگی؟ کفر پہ واقع ہوگی، جیسے ابو لہب اور اس کی بیوی نے۔ پانچواں سبق یہ ملتا ہے کہ انسان پر رشتہ داری اور قرابت کا اثر پڑتا ہے۔ ابو لہب چونکہ دین کی مخالفت کر رہا تھا تو اس کی بیوی نے بھی اس کا ساتھ دیا۔ تو خلاف شرع کاموں میں عورت کے لیے اپنے شوہر کا ساتھ دینا جائز نہیں ہے۔ اگر وہ اپنے شوہر کا ساتھ دے گی تو جو انجام شوہر کا ہوا وہی انجام بولو بھائی بیوی کا بھی ہوگا۔ اور چھٹا سبق ہمیں اس سے یہ ملتا ہے کہ انسان کی موت جس حالت پر واقع ہوتی ہے اسی حالت پہ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ ابو لہب کی بیوی مری کیسے؟ گٹھرا لکڑیوں کا اٹھا کے رسی گلے میں، کانٹوں والی جو جھاڑیوں دار، اسی سے حلق کو پھندا لگا اور مر گئی۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اسی حالت میں جہنم کی آگ میں داخل ہوگی، اسی حالت میں جہنم کی آگ میں داخل ہوگی۔ اس کی تائید حدیث سے ہوتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے خودکشی کی تو وہ قیامت تک خودکشی کرتا رہے گا عالم برزخ میں۔ جس نے اپنے آپ کو جلا کے مارا وہ جلا کے مارتا رہے گا۔ تو موت جس حالت پہ ہوتی ہے نا، حدیث میں آتا ہے جس نے اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا کے مارا تو برزخ میں پہاڑ بنایا جائے گا اور اس سے گرا کے اپنے آپ کو وہ مارتا رہے گا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ موت انسان کی بری حالت میں ہونا یہ بہت خطرناک ہے۔ گناہ کرتے ہوئے موت ہو جانا یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ آپ خدا نخواستہ کوئی فحش چیز دیکھ رہے ہیں انٹرنیٹ پر، فلم دیکھ رہے ہیں، جیسے آج کل نوجوان دیکھتے ہیں، تو ان کو برے انجام سے ڈرنا چاہیے۔ چوری کرتے ہوئے یہ سب چیزوں سے اگر موت آ گئی تو یہ بہت بدترین موت ہوگی، اسی حال میں اٹھایا جائے گا قیامت کے دن۔ تو یہ ہمیں اسباق ملتے ہیں سورہ لہب سے۔ تو جس صورتوں میں بھی ہمیں اسباق ملتے ہیں نا، تو وہ انشاءاللہ میں آپ کو جو تحریر بھیجی جائے گی، ریٹرن میں جو خلاصے بھیجے جائیں گے، ان میں وہ اسباق بھی انشاءاللہ نمبر وار ہوں گے۔ جن صورتوں میں فقہی مسائل ہوتے ہیں، جیسے سورہ فاتحہ میں فقہی مسائل تھے تو وہ فقہی مسائل کے عنوان سے وہ بھیج دیے جائیں گے۔ جن صورتوں میں اسباق ہیں ہمارے لیے، اکثر و بیشتر صورتوں میں اسباق بہت ہیں، تو وہ انشاءاللہ آپ کو دیے جائیں گے۔ ابھی ہم شروع کرتے ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ اس کو بھی ہم پہلے گرامر کے لحاظ سے حل کریں گے، ترجمہ حل کریں گے، پھر اس کا شان نزول اور اس صورت سے ملنے والے اسباق۔ ہر صورت کے فضائل الگ سے بیان نہیں ہوں گے، کیونکہ بعض صورتوں کے فضائل قرآن و حدیث میں وارد ہوئے ہیں، ان کو تو میں فضائل کے عنوان سے الگ سے نمبر وار بیان کروں گا۔ سورہ فلق اور سورہ ناس کے فضائل الگ سے بیان کیے ہیں، سورہ فاتحہ کی الگ سے، سورہ اخلاص کی الگ سے۔ تبت یدا ابی لہب کی کوئی فضیلت وارد نہیں ہوئی ہے حدیث میں الگ سے، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو صورت ہے اس کی بھی الگ سے کوئی فضیلت نہیں ہے، البتہ اس سے ہمیں اسباق کیا ملتے ہیں، اسباق سمجھتے ہیں ہمیں کیا لیسن دیا جا رہا ہے اس میں۔ جیسے سورہ لہب میں بہت سارے لیسن ہمیں دیے گئے ہیں، اسباق دیے گئے ہیں، عبرت کی باتیں ہیں، وہ میں نے بتا دی آپ کو۔ اس صورت میں کیا باتیں ہیں وہ انشاءاللہ بتاؤں گا۔ اذا جاء نصر اللہ
والفتح. آواز ابھی بھی گونج نہیں رہی ہے, صاف نہیں ہے, مجھے نہیں سنائی دے رہی آواز. اذا, پنکھوں کی وجہ سے تو کچھ دبی بھی ہے, صحیح ہو رہی ہے آواز, پنکھے بند ہوں گے تو اور ہی. اذا, اذا کا مطلب کیا ہے آپ کو بتایا تھا, سب بولے بھائی اذا کا مطلب کیا ہے. من شر غاسق اذا وقب, پڑھا نا سورہ فلق میں. اذا کا مطلب جب. جاء, جاء یہ آنے کو کہتے ہیں, یہ اصل میں تھا جایا. کس کی طرح یہ, آپ نے جو گردانے میں صیغے پڑھے ان میں سے کس سے میچ کرتا ہے یہ, بولو بھائی. جایا ہے فعلا کی طرح ہے نا. فعلا کا کیا مطلب ہے, کام کیا اس نے گزرے ہوئے زمانے میں. جایا کا معنی آنا, آیا گزرے ہوئے زمانے میں. جب اذا لگ گیا تو پھر جب آیا, جب آئی یا جب آیا. ٹھیک ہے, کیا آیا, نصر اللہ. نصر کہتے ہیں مدد کو, اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے نصرت, نصر مدد. جب آ جائے نصر اللہ, اللہ کی مدد جب آ جائے. جب کا لفظ جب لگ جائے گا نا پاسٹ کے ساتھ تو پھر وہ ماضی میں نہیں ترجمہ کیا جاتا. جب آ گئی یا جب آ جائے اللہ کی مدد. والفتح, اور فتح. فتح کسے کہتے ہیں, آسان, فتح ملک فتح کر لینا. جب فتح اور اللہ کی مدد آ جائے. ورأیتا, اور رأیتا, واو کا معنی اور رأیتا آپ نے جو پڑھے ہیں صیغے, آپ پچھلے لیکچر سن لیں گے انشاءاللہ پھر سمجھ میں آئیں گے. یہ رأیتا جو آپ نے پچھلے گردانے پڑھی ان میں کس سے ملتا ہے, کبھی تو بتا دیا کریں یار, بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں. فعلتا, فعلتا کا مطلب کیا تو نے, کچھ خود بھی بتا دیا کرو یار, کیا تو نے گزرے ہوئے زمانے میں. ورأیتا, رأیتا رؤیت سے ہے, رؤیت. رؤیت کسے کہتے ہیں, دیکھنے کو. رؤیت ہلال کمیٹی سنا ہے نا, رؤیت ہلال کمیٹی, ہلال دیکھنے والی کمیٹی. رؤیت, رؤیت دیکھنا. ورأیت الناس, اور تو نے دیکھا کس کو, لوگوں کو. یدخلون, آپ نے جو پڑھے ہیں اب ہے جو گردانے پڑھی ہیں, یفعلون, اور عبد یعبدو سے, یعبدون عبادت کرتے ہیں یا کریں گے وہ سب. تو یدخلون داخلے سے اردو میں استعمال ہوتا ہے داخل ہونا, داخل ہوتے ہیں یا ہوں گے وہ سب, یہ اس کا اصل ترجمہ ہے. اب ملا کے پڑھیں. ورأیت الناس, اور دیکھا تو نے لوگوں کو, کیا دیکھا, یدخلون داخل ہو رہے ہیں, ہوتے ہیں یا ہو رہے ہیں. اس کی وجہ سے نا اس میں کنٹینیو کا معنی پیدا ہو جائے گا. جب آپ کسی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا, کوئی عمل کر رہا ہوتا ہے, تو پھر ہم اس کو کنٹینیو سے تعبیر کرتے ہیں کہ داخل ہوتے ہیں یا ہو رہے ہیں, یوں ترجمہ کریں گے. ورأیت الناس, اور دیکھا تو نے لوگوں کو, کیا دیکھا, یدخلون داخل ہو رہے ہیں, فی, کس, فی کا معنی میں, دین اللہ اللہ کے دین میں. اور دیکھا تو نے لوگوں کو داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں. افواجا, فوج در فوج. افواج کس کی جمع ہے, بہت آسان لفظ ہے, افواج پاکستان, لشکر کو کہتے ہیں اصل میں. افواج کسے کہتے ہیں, فوج, لشکر کو. اس کی جمع افواج. جیسے قلم کی جمع اقلام, صحیح ہے نا, قلم کی جمع کیا آتی ہے, اقلام. فوج کی جمع افواج, صحیح ہے. قطب کی جمع اقطاب, کہتے ہیں غوث قطب, اقطاب, ابدال. احرار, حر کی جمع احرار, یہ سب اردو میں استعمال ہونے والی چیزیں ہیں. تو فوج کی جمع افواج. اور دیکھا تو نے لوگوں کو. اب اگر آپ تھوڑی سی محنت کر لینا تو خدا کی قسم اتنا مزہ آئے گا آپ کو قرآن پڑھنے کا, میں کیا بتاؤں, مگر محنت کر نہیں رہے آپ لوگ. جو کوئی صیغہ پوچھو مجھے ہی بتانا پڑتا ہے. لائیو سیشن والوں سے جب پوچھتا ہوں وہ صحیح صحیح بتاتے ہیں, اور آپ لوگ جو بالکل لائیو ہیں وہ نہیں بتاتے. سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. ورأیت الناس, اور دیکھا تو نے لوگوں کو, یدخلون داخل ہو رہے ہیں, فی دین اللہ اللہ کے دین میں, افواجا فوج در فوج, لشکر کے لشکر. فا, فا کا معنی ہوتا ہے تو یا پھر یا تب. اردو میں جو لفظ تو کا مطلب ہے نا, تو جب یہ ہو جائے تو یوں کرو, تو وہ عربی میں کسے کہتے ہیں, فا. بس فا زبر فا, سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے. فا, فا کا معنی تو, تب. وب بھی کہتے ہیں بعض لوگ, جب میں نے یہ کام کیا وب تم نے, ایک غیر فصیح لغت ہے. فا, سبح, سبح گرامر کے لحاظ سے ایک نیا لفظ ہے, اس کو میں آپ کو گرامر کے لحاظ سے بھی سمجھاؤں گا یہ کیا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو میں نے بتایا تھا استعانت ایک لفظ آتا ہے نا, اس سے ملتے جلتے بہت سارے مصدر ہیں, استعانت اور استقامت. تو ان کا مضارع تھوڑا سا چینج آتا ہے, تھوڑا سا
مختلف ہوتا ہے مضارع، کیونکہ اتنے سارے الفاظ لگے ہیں تو وہ ماضی میں بھی لگیں گے، مضارع میں بھی لگیں گے۔ ایسے ہی بعض مصادر ایسے ہوتے ہیں، عربی میں بعض مصدر ایسے ہوتے ہیں جو تفعیل کے وزن پر ہوتے ہیں، تفعیل۔ بعض ہوتے ہیں افعال، افعال میں بتایا تھا اکرام، انعام، ارشاد، الزام، سب استعمال ہوتے ہیں نا اردو میں، وہ افعال کہلاتے ہیں وہ مصادر۔ بعض ہوتے ہیں تفعیل، بعض کیا ہوتے ہیں؟ تفعیل۔ اس کی مثال جیسے تسبیح اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی ہے تسبیح کرنا، کسی کی پاکی بیان کرنا، اور تقریب، کسی کو قریب کرنا، قرب سے نکلا ہے۔ تفریح، فرحت حاصل کرنا، اور تنظیم، کسی کو منظم کرنا۔ تعمیل، حکم کی بجا آوری کرنا، آپ کے حکم کی میں نے تعمیل کی ہے۔ اور ترتیل، قرآن ترتیل سے پڑھنا۔ تجوید، قرآن عمدگی سے پڑھنا، کچھ خود بھی بول دیں۔ تکریم، اکرام و تکریم، تکریم بھی وہی ہو چکا ہے۔ تفریق، فرق کرنا، اردو میں بہت استعمال ہوتے ہیں یہ، میں لکھ دیتا ہوں تاکہ بھائی یہ وائٹ بورڈ کو فوکس کیا کریں۔ تفعیل جیسے تسبیح۔ اور اب اردو میں جب بھی ایسا لفظ آئے آپ سمجھ جائیں کہ یہ باب تفعیل سے ہے، وہ دوسرا مارکر استعمال کر لیتے ہیں سے مصدر تفعیل، صحیح ہے، یہ الگ کر دوں۔ جیسے اب آپ لوگ بتائیں، تسبیح یہ نمبر 1 ہو گیا۔ نمبر 2 تفریح، تأذین، اذان کو تأذین بھی کہتے ہیں، تأذین اذان دینا، اور اردو میں جو استعمال ہوتے ہیں۔ تعلیم، تنقید، اور تکفیر، کسی کی تکفیر، کافر قرار دینا کسی کی۔ تعمیل، تکفیر، اور بھی کوئی تعبیر، خواب کی تعبیر بتانا، بس کافی ہیں، اور بھی سوچ کے لکھ سکتے ہیں آپ بہت سارے۔ یہ جو مصدر جب اس وزن پہ آئے گا نا تسبیح، تو اس کے ماضی میں تھوڑی سی چینجنگ ہوتی ہے۔ ضربہ یا فعلہ کا ماضی کیا تھا؟ فعلہ، اس کا سبحہ ہوگا، سبحہ۔ تسبیح سے حروف اصلیہ ہیں سین، با اور ہا، تو سبحہ نہیں بلکہ سبحہ۔ ماضی کیا ہوگا اس کا؟ سب۔ یہ لکھ لیا، میں مٹا دیتا ہوں یہ۔ علمہ، علم الانسان ما لم یعلم، سبحہ ماضی، اور مضارع ہوگا اس کا تھا یضربو، یفعلو، صحیح ہے۔ اس میں با پہ تشدید آ گئی نا تو مضارع میں بھی آئے گی۔ یسبحو، یہ مضارع بن جائے گا۔ یسبحو، یسبحانی، یسبحونا، بالکل یعبدونا کی طرح چلے گا، لیکن شروع میں تھوڑی سی چینجنگ ہے، آخر بالکل ویسا ہی ہے۔ یعبدو، یعبدانی، یعبدونا تھا نا، تو یسبحو، یسبحانی، یسبحونا، تو سب یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ بتا رہا ہوں کہ کہیں یہ لفظ آئے گا تو آپ کو پتہ خود ہی چل جائے گا کہ یعبدونا پہ فٹ کریں گے تو بھائی کس سے ملتا جلتا ہی ہے۔ بس یہ چینجنگ کیا آئی ہے اس میں، یہ با کیا ہو گیا، اس پہ تشدید آ گئی۔ سبح، یسبحو، یہ ماضی ہے، یہ کیا ہے؟ مضارع۔ تعلیم سے بتائیں، علمہ، یعلمو، علمہ کا معنی سکھایا اس نے، یعلمو سکھاتا ہے یا سکھائے گا، کیا ہو گیا بھائی؟ اذنا، اذان دی، یؤذنو، ٹھیک ہے، مثال کے لیے کافی ہیں اتنے۔ تقریب، قربا، یقربو، ٹھیک ہے۔ میں نے آپ کو ایک چیز بتائی تھی، اس میں فاعل بنانے کا طریقہ، یہ جو گردان ضربہ جیسی ہو، فعلہ جیسی ہو، یہ بہت اہم پوائنٹ کی بات ہے، اس کو سنیں۔ جو گردان ضربہ جیسی ہو، یعنی فعلہ جیسی، یا رحمہ، یا عبدہ، یا عبدو جیسی ہو، اس کا اس میں فاعل آتا ہے فاعل، یعنی عابد، ٹھیک ہے، بتایا تھا نا، رحمہ یرحم سے راحم، بتایا تھا نا۔ لیکن یاد رکھو مصدر جب تھوڑا سا چینج ہوتا ہے نا، اس میں اضافی الفاظ آ رہے ہوتے ہیں، جیسے استعانت، یہ ایک الگ سا ورڈ آ گیا، استقامت، اکرام، باب افعال میں چلے گئے نا، اکرام، انعام۔ اب یہ جب چینجنگ ہو گئی نا تو اس کا اس میں فاعل اور بھی آسان ہے۔ اس میں فاعل بنانے کا یہ طریقہ ہے، دوسرا طریقہ، کہ جو مضارع ہے نا، مضارع، اس میں شروع میں یا کو حذف کر کے میم لگا دیں۔ یسبح، تسبیح کرتا ہے وہ، مسبح، تسبیح کرنے والا، یہ اور آسان ہو گیا، نہیں یہ بات سمجھ میں۔ یعلمو، تعلیم دیتا ہے وہ، معلم، تعلیم دینے والا، اس میں فاعل بن گیا نہیں بن گیا؟ بہت آسان ہے اس میں فاعل بنانا۔ یؤذنو، اذان دیتا ہے، مؤذن، بولو بھائی، اذان دینے والا، آسان ہے۔ اور اس میں مفعول بنانا اس سے بھی آسان، وہاں اس میں مفعول تھا اس میں فاعل تھا عابد، مفعول تھا معبود، اس کا اس میں فاعل جو بنے گا مسبح ہے، مفعول بنا دو مسبح،
بہت آسان، جس کی تسبیح کی جائے کیا ہو گیا بھائی؟ یعلم، معلم تعلیم دینے والا، معلم جن کو تعلیم دی جا رہی ہے، میں معلم ہوں آپ معلم ہیں، معلمین جمع آئے گی معلمین، سگنل کیچ کر رہے ہیں؟ آسان ہے، پورا سمجھ میں نہیں بھی آتا، جتنا آ رہا ہے وہی بہت ہے، قرآن کے لیے اتنا بھی کافی ہے۔ کہیں مسبح لفظ آئے گا آپ کو پتہ چل جائے گا اس کا مطلب کیا ہے، بس اتنا کافی ہے ہمارے لیے۔ یعنی اس میں فاعل بعض مرتبہ فاعلن کے وزن پر آتا ہے، خلاصہ سنا رہا ہوں، اس میں فاعل کام کرنے والا بعض مرتبہ فاعلن کے وزن پر، اور اس کا اس میں مفعول مفعولن کے وزن پر آئے گا، ٹھیک ہے؟ جب گردان سمپل ہو، فاعلہ کے وزن پر ہو، سیدھی سی بات، اور جب مصدر تھوڑا چینج آئے گا نا، جیسے تسبیح، تسبیح مصدر ہے، یا باب افعال ہے، یا استفعال جو استعانہ میں ہم نے پڑھا تھا، تو اس میں ہوگا یہ کہ اس میں فاعل آئے گا فعل مضارع کی طرح کا، یا کی جگہ میم لگا دیں گے بس، ٹھیک ہے؟ تو گویا اتنی بات بھی یاد نہیں ہوتی ہے، صرف اتنا خلاصہ یاد رکھ لیں کہ اس میں فاعل بنانے کے دو طریقے ہیں، ایک تو یہ کہ فاعلن کر دو، اور ایک کیا ہے فعل مضارع کے شروع میں میم لے آؤ، ٹھیک ہے نا؟ مسبح تسبیح کرنے والا، مسبح کی جائے، معلم تعلیم دینے والا، معلم جسے تعلیم دی جائے۔ جی ہو گیا کلیئر؟ اچھا یہ تو ہو گیا سبح یسبح۔ امر بنانے کا طریقہ ایک ہی رہتا ہے ہمیشہ، وہ تبدیل نہیں ہوگا۔ امر کیسے بنتا ہے؟ مضارع میں نے بتایا یسبح، یہ واحد مذکر غائب، امر کس سے بنتا ہے؟ مخاطب سے، تو یا کے بجائے شروع میں کیا آتی ہے مخاطب میں؟ تا، تسبحو تسبیح کرتے ہو تم، تسبحو۔ اب امر مضارع سے کیسے بناتے ہیں؟ شروع میں اس تا کو حذف کر دیں گے ہم، تا کو حذف کر دیا اور آخر کو ساکن کرتے ہیں، کیا بن گیا؟ سبح۔ شروع میں حمزہ کیوں نہیں لائیں گے؟ پہلا حرف ساکن نہیں ہے، کیا بن گیا؟ سبح، تسبیح بیان کر۔ اب آپ خود بتاؤ، تعلیم اس سے آرڈر کا صیغہ کیا آئے گا؟ تعلمو تو فعل مضارع آ گیا، امر کیا آئے گا؟ علم، شاباش، علم سکھا، سمجھ رہے ہو؟ اسی طرح علمہ سکھایا، ماضی، علم سکھا، کلم تکلیم بات کرنا، کلمہ بات کی، یکلمو بات کرتا ہے، کلم بات کرو، اذن اذان دو۔ اب آپ ذرا شو مارنے کے لیے مؤذن سے کہیں گے اذن، وہ کہے گا پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہو، تو تھوڑی سی شو ہو جائے گی آپ کی۔ سبح سبح تسبیح بیان کیجئے، تفسیر پڑھنے کا کچھ فائدہ نہ ہو، تھوڑی دیر شوشا تو مار لو گے کہیں جا کے، یہی سوچ کے پڑھ لیں بھائی۔ اچھا جیسے تو آخرت کے لیے پڑھیں، سبح تسبیح بیان کر۔ اب سمجھ میں آ گیا؟ فسبح ابھی بھی نہیں آیا تو اونٹ کو رکشے میں بٹھانا، فا کا معنی تو یعنی پھر، سبح تسبیح بیان کریں، بحمدی ربی کا، بی کا معنی ساتھ، حمدی ربی کا اپنے رب کی حمد کے ساتھ، یعنی اپنی رب کے تعریف کے ساتھ ساتھ اس کی تسبیح بھی بیان کیجیے، ٹھیک ہے؟ کلیئر ہو گیا؟ ترجمہ میں فرق کیا ہے وہ ایک الگ چیز ہے، وہ تفسیر میں بتاؤں گا، ابھی تو میں صرف گرامر کے لحاظ سے اس کو حل کر رہا ہوں، صرف کس کے لحاظ سے حل کر رہا ہوں؟ گرامر کے لحاظ سے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے رب کی حمد کے ساتھ آپ تسبیح بیان کیجئے۔ وَاسْتَغْفِرْ، واو کا معنی اور، استغفر آتا ہے استغفار، ایک مصدر ہے استغفار، استغفار کا مطلب ہوتا ہے مغفرت طلب کرنا۔ اس وزن پر اور بھی مصدر آتے ہیں جیسے استخراج، استرشاد، استعمال، استعمال بہت استعمال ہوتا ہے، ہو گیا نا استعمال، استعمال کا لفظ بہت زیادہ، استعمال بھائی لکھا کروں نا تو وائٹ بورڈ کو بہت زیادہ فوکس کیا کریں تاکہ استعمال، بھائی استعمال کسے کہتے ہیں؟ یوز کرنا کسی چیز کو، استعمال ہے کہ نہیں؟ جس کو لوگ استعمال لکھتے ہیں الٹا، صحیح ہے؟ اور اس کی مثال استقبال، اس سے آپ کی اردو بھی صحیح ہوگی، لوگ کہتے ہیں استقبال، استقبال نہیں ہوتا، استقبال ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں استغفار کر رہا ہے، استغفار نہیں کر رہا بھائی، استغفار کر رہا ہے۔ جب کوئی کہے نا استغفار کرو تو اس سے کہیں اس لفظ سے دوبارہ استغفار کرو، تم پہ 2 دفعہ استغفار، ایک تو تم نے استغفار نہیں کیا، دوسرا لفظ استغفار ہی کو غلط پڑھ رہے ہو تم۔ استغفار مصدر ہے، البتہ جب یہ ماضی جائے گا نا اس کا استغفار کا تو ماضی پھر ویسے ہی بنتا ہے نا پورے الفاظ، استغفرا وہ تھا ضربا، یہ ہے استغفرا، اس کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس تھوڑا سا سمجھ لیں کہ یہ کیا ہے۔ اور مضارع آتا ہے یستغفرو، وہ تھا یضربو، یہ ہے یستغفرو، یستغفرو، استعمال سے آئے گا یستعملو، یستعملو،
استنجا، استنجا کرنا یہ بھی اسی سے ملتا ہے. صحیح ہے. تو یہ دو ہی کافی ہیں سمجھنے کے لیے. یستغفر، یستعمل. اب بتائیے اس کا اسم فاعل کیا آئے گا؟ ویری گڈ، مستغفر. میں نے بتایا تھا نا جب بھی باب تھوڑا سا الگ ہونا تو فاعل نہیں آئے گا، کیونکہ اس کا فاعل بنانا بڑا مشکل ہے. غافر بنائیں گے تو یہ سین تا کہاں جائے گی؟ تو آسان کیا ہے، شروع میں میم لگا. مستغفر، استغفار کرنے والا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور جس سے استغفار کیا جا رہا ہے مستغفر، یہ اس میں مفعول بن جائے گا. یستعمل، استعمال کرنے والا. اس کے لیے کیا چینجنگ کرنی پڑے گی اس میں فاعل بنانے کے لیے؟ مستعمل. مستعمل جو استعمال کر رہا ہے، اور جس کو استعمال کر لیا مستعمل. ہم کہتے ہیں نا مائع مستعمل، فقہ کی کلاس میں پڑھا ہے نا آپ نے، استعمال شدہ پانی. جس پانی کو استعمال کر لیا اس کو کہیں گے مستعمل. اور جو استعمال کرنے والا ہے، آپ وضو کر رہے ہیں جس پانی سے، آپ کو کہیں گے مستعمل، اور اس پانی کو کہیں گے مستعمل. ہم کہتے ہیں نا یہ ماں مائع مستعمل ہے، ماں پانی کو کہتے ہیں، اور امی کو بھی کہتے ہیں ماں. اچھا، یہ ہے یستغفر. اب اس سے آرڈر کا صیغہ بنائیے. آرڈر کا صیغہ کس سے بنتا ہے؟ مخاطب کے صیغے سے. تو یستغفر کیا بن جائے گا؟ تستغفر. اب آرڈر بنانے کے لیے سب سے پہلے الف، یہ تا کو گرایا، آخر کو ساکن کر دیا، شروع کی تا کو گرا دیا ہم نے. اب پہلا حرف ساکن آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ بولو بھائی. لہذا شروع میں الف. الف. استغفر کیا بن گیا؟ استغفر. سوری، یہ تو ہم نے اس میں مفعول کی وجہ سے لگایا تھا نا. استغفر. استعمل، آپ کسی کو حکم دے رہے ہیں استعمال کرو تو آپ کہیں گے استعمل ھذا الشیء، اس شے کو استعمال کرو. استغفر، استغفار کرو. آگے اب استغفر، یہاں تک حل ہو گیا. یہ ہو کیا ہے؟ واو کا معنی اور. و استغفر ملا کے پڑھیں گے نا وس. میں نے بتایا یہ الف جب کہیں درمیان میں آئے گا نا تو سائلنٹ ہو جاتا ہے یہ، تاکہ آسان ہو. وہ استغفر پڑھنا مشکل ہے تو پڑھتے کیا ہیں؟ واستغفر. لکھا جاتا ہے، پڑھا نہیں جائے گا. واستغفر، ہو کا معنی وہ ایک مراد اللہ کی ذات ہے. واستغفر، اور آپ مغفرت طلب کریں، آرڈر ہے ہو اس سے. کس سے؟ اللہ سے. ہوا ہما ہم پڑھ لیا نا. او بھائی کیوں نہیں پڑھا، کیا ہو گیا؟ پڑھا ہے نا. ہوا وہ ایک مرد گھما. انہو بے شک وہ اللہ. ان کا معنی بے شک، ہو وہ اللہ. کانا پڑھ چکے ہیں آپ لوگ. او بھائی کانا کا مطلب کیا ہے؟ پڑھا تھا نا کانا اصل میں کوانا تھا، حروف گڑبڑی آ رہے ہیں درمیان میں، کانا بن گیا. بے شک ہے وہ. میں نے بتایا تھا یہ بی ورب کی طرح ہے. بی ورب انگلش میں جو بی ورب ہوتے ہیں نا، ہی ول بی اے ڈاکٹر، وہ ایک ڈاکٹر بن جائے گا. تو اس میں ایک سبجیکٹ ہوتا ہے اور ایک آبجیکٹ ہوتا ہے. سبجیکٹ اور آبجیکٹ کو آپس میں ملانے کے لیے آتا ہے یہ. تو انہو بے شک وہ، یہ وہ تو سبجیکٹ ہو گیا. وہ کیا ہے؟ توابا، توبہ قبول کرنے والا. تواب یہ توبہ سے نکلا ہے. توبہ کا اس میں فاعل آتا ہے تائبن. اس میں فاعل کے وزن نا تائب کا معنی توبہ کرنے والا. بس یہ آخری لفظ رہ گیا، آسان ہے. اذا جاء نصر اللہ ہماری مکمل. اس کے بعد اگلے لیکچر میں اس سے جو ہمیں اسباق ملتے ہیں وہ بتاؤں گا. پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس سے پچھلی صورت ہے قل یا ایھا الکافرون. تواب مصدر ہے توبہ. تاوب کیونکہ لفظ اس کے حروف اصلی ہیں تا، واو اور با. یہ جو تا ہے یہ ایسے اضافی ہے تو ہونا چاہیے تاوبن. تاوبن کا معنی توبہ کرنے والا. لیکن یہ اس کو عرب لوگ حمزہ سے بدل دیتے ہیں آسانی میں. جیسے اردو میں بھی ایسے ہی ہم کہتے ہیں نا، اصل اردو تھی آوے جاوے کھاوے، اس کو بنا کیا دیا آئے جائے کھائے. تو ایسے ہی عربوں نے کیا کیا، تاوب کو تائب کر دیا. تائب کا معنی توبہ کرنے والا. اچھا، اور تواب یہ مبالغہ ہے. تواب مبالغے کے صیغے آتے ہیں نا، بہت زیادہ توبہ کرنے والا، بار بار توبہ کرنے والا. قرآن میں آتا ہے ان اللہ یحب التوابین، اس کی جمع آتی ہے توابین. اللہ محبت کرتا ہے بہت زیادہ توبہ کرنے والوں سے. جو بار بار اللہ سے توبہ کرتے ہیں اللہ ان سے محبت کرتا ہے. اچھا، یہ توبہ کی نسبت جب بندے کی طرف ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے توبہ کرنا، اور جب اللہ کی طرف ہو تو اس کا مطلب ہے توبہ قبول کرنا. کیونکہ اللہ توبہ کرتے نہیں، اللہ سے کیوں کریں گے توبہ کسی سے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے توبہ قبول کرنا. ایک ہی لفظ جب کسی کی طرف نسبت ہو تو اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے، جب دوسرے کی طرف ہو جائے گی تو اس کا مطلب کچھ اور ہو جائے گا. ایسا ہوتا ہے. اور بھی اس کی مثالیں ملتی ہیں، وقت کم ہے اسی پر اکتفا کرتا ہوں. تواب
اللہ بے شک وہ اللہ تواب ہے، یعنی بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے، بار بار توبہ قبول کرنے والا ہے۔ ایک دفعہ ترجمہ کر کے بس یہ ختم۔ اذا جاء نصر اللہ، جب آ جائے اللہ کی مدد اور فتح، ورأیت الناس، اور دیکھیں آپ لوگوں کو، یدخلون فی دین اللہ کے